ہم پاکستان تحریک انصاف کے 8 فروری کو ہونے والے احتجاج اور مستقبل میں کسی ممکنہ احتجاج کی تیاریوں کے حوالے سے آنے والی خبروں پر بات کریں گے۔ آج میڈیا ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی نے ایک بڑے احتجاج کی تیاری کر لی ہے اور اس حوالے سے وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کے لیے ایک بہت بڑا کنٹینر بھی تیار کر لیا گیا ہے جس پر آزادی یا موت لکھا ہے۔ تاہم پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر خان نے اس قسم کے کسی احتجاج کے حوالے سے ان میڈیا رپورٹس کی تردید کر دی ہے اور ساتھ ہی یہ بڑا دعویٰ بھی کر دیا ہے کہ عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ وہ آئندہ اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے یا چڑھائی کرنے کا کوئی حکم نہیں دیں گے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ نے آج عمران خان سے پارٹی قیادت اور فیملی کی فوری ملاقات کروانے کی درخواست مسترد کر دی ہے اور یہ موقف اپنایا ہے کہ دوسرے فریق کو نوٹس دیے بغیر ایسا کوئی حکم نامہ جاری نہیں ہو سکتا۔ آج ہونے والی عدالتی کارروائی کے حوالے سے اپڈیٹس دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی حسنات ملک۔ بہت شکریہ حسنات پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ حسنات، ہمیں آپ بتائیے گا کہ 2 ممبر بینچ میں عمران خان صاحب کے آج 13 کیسز لگے، جن میں ایک کیس جو تھا وہ ان کی لیونگ کنڈیشنز کے اوپر ایک رپورٹ مانگی گئی تھی 2023 میں، جو کہ کرمنل پٹیشن 921، 922، 938 تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے وکلا نے یہ درخواست بھی کی کہ ہمیں عمران خان صاحب سے ملنے دیا جائے تاکہ وہ کچھ انسٹرکشنز لے سکیں۔ تو ایک تو مجھے یہ لیونگ کنڈیشن جو 2023 میں مانگی گئی تھی اس کے اوپر کچھ آگاہ کیجیے گا، اور کیا وکلا کو کل ملاقات کی اجازت مل جائے گی عمران خان صاحب سے؟ دیکھیں، ایک تو کل سب کو حیرانگی ہوئی اور آج صبح بھی کہ یہ کیسز کیوں لگے ہیں، 13 اکٹھے کیسز، اور ان میں انفیکٹس زیادہ کیسز ہیں اور کچھ کیسز ہیں سب کو پتہ تھا، آبویس بات تھی کہ 3 رکنی بینچ سپریم کورٹ رولز کے مطابق اس کیس کی سماعت کر سکتا ہے، پھر وہ 2 رکنی بینچ اس کے سامنے کیوں لگائے؟ اب تو ماشاءاللہ سپریم کورٹ میں برڈن بھی نہیں ہے۔ یہ اس قسم کا یہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے یا کیا ویسے غلطی ہو گئی آفس کی طرف سے؟ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ ویسے یعنی یہ 13 جو کیسز تھے یہ ایک مقصد کے لیے ہی لگائے گئے۔ اب مقصد کیا پوشیدہ ہے وہ بھی چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ 13 کیسز اور سماعت جو وہ 15 منٹ سے بھی زیادہ جاری نہیں رہی۔ آج یہ ہوا۔ پھر اس میں مختلف کیٹیگری کے کیسز تھے۔ جو کیس ایک تھا کہ جی لیونگ کنڈیشن عمران خان کی، وہ 2023 کا کیس تھا۔ اس پہ جو وکیل تھے عمران خان کے، لطیف کھوسہ صاحب، انہوں نے کہا کہ جو وہ اس کی طرف حکومت کی طرف سے کوئی جواب نہیں ہے، اس پہ جو ہے وہ ریٹن جو وہ جواب مانگا گیا ہے، اٹارنی جنرل کو بھی کہا گیا ہے، رسپونڈنٹ کو بھی، اور یعنی کل بروز منگل کو یہ اب دوبارہ معاملہ دیکھا جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا حکومت کی طرف سے جواب آتا ہے۔ دوسرا، لطیف کھوسہ صاحب نے بار بار یہ کہا کہ مجھے اپنے کلائنٹ سے ملنا ہے، ملاقاتوں کی اجازت نہیں مل رہی۔ اب وہ اس پہ انہوں نے کہا جی کل ہم اس طرح آپ کو ڈائریکشن دے کے آپ اجازت کی یعنی نہیں دے سکتے ملاقات کی، پہلے حکومت کو پوائنٹ آف ویو سنیں۔ اب کل منگل ہے، منگل کو ویسے بھی ایک ملاقات کا دن ہوتا ہے۔ کچھ خبریں تو یہی ہیں کہ اب 8 فروری بھی گزر چکا ہے، کوئی اس قسم کا حکومت کو مسئلہ نہیں ہے۔ پھر عمران خان کی صحت کے حوالے سے بہت سی خبریں چلی ہیں، تو میں بھی کسی نہ کسی کو ملاقات کرنے کی اجازت مل جائے۔ تو لائرز کو ملاقات کرنے کی اجازت ملے گی یا فیملی کو؟ یہ اب دیکھنا ہوگا کہ کس کو ملتی ہے۔ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ کیونکہ جو کانفیڈنس ٹرسٹ جو وہ ایک بہت ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ مجھے ایک چیز لاء کے پوائنٹ سے بتائیے گا کہ ملاقات کی اجازت کیا سپریم کورٹ کے اختیار میں ہے یا حکومت یہ اجازت دے گی؟ کیونکہ جج صاحب نے ایسا کہا کہ جی حکومت سے پہلے جواب چاہیے۔ دیکھیں، یہ تو سپریم کورٹ نہیں، حکومت بیسیکلی جیل مینول میں جو ایک ہوتا ہے قیدی سے ملاقات کا جو ایک طریقہ کار وہ ہے، لیکن حکومت نہیں ملاقات کرا رہی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے بھی ہیں لیکن ان پہ یعنی عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ بھی خاموش۔ سپریم کورٹ کا اب مسئلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی جو یہ معاملہ ٹیک اپ کیا ہے، بظاہر یہ بھی ہے کہ ان کے پاس بھی جوریسڈکشن نہیں ہے۔ اب ساری جوریسڈکشن ان کی اس قسم کے معاملات کی وہ آئینی عدالت کو چلے گی۔ تو لیکن یحییٰ فرید صاحب بظاہر اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے اب یہ کیسز لگائے ہیں۔ آج بھی صبح جو وہ فوکس سپریم کورٹ تھا، تو کل بھی یہی سپریم کورٹ فوکس ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آؤٹ کم نکلتا۔ اب حسنات ایک چیز اور بتائیے گا کہ کچھ کیسز تو انفرکچس ہو گئے، کچھ 2 ہفتے بعد چلے گئے، اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سائفر کیس جو ہے وہ ری اوپن ہو رہا ہے۔ کیا یہ کیس ری اوپن ہو رہا ہے یا اس کے اوپر کوئی اپیل کی گئی ہے؟ دیکھیں، آپ بھی ایک قانون دان ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئٹل ہو جائے کسی بھی ہائی کورٹ سے
تو پھر سپریم کورٹ میں بڑا بڑا ریئر چانس ہوتا ہے کہ وہ ایکویٹل ختم ہو. سائفر کیس ایک اسٹرانگ کیس تھا، لیکن جس طریقے سے اس کو چلایا گیا کہ جو سزا دی گئی وہ سارا یعنی اس ڈیو پروسیس فیئرنس کے تقاضے پوری نہیں ہوئی، اور اس جو سزا تھی اس کو جب وہ کویش کیا جسٹس عامر فاروق نے، ان کی ججمنٹ، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح کا سائفر کیس یعنی چلایا گیا ٹرائل. بہت سے لوگ کہتے تھے کہ وہ ایک اسٹرانگ خان صاحب پہ کیس ہے، لیکن جو اوفینس ان پہ بن سکتا تھا اس سے بڑا اوفینس بنایا گیا، تو کیس ہی خراب کر دیا. اب یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ جب وہ یہ دوبارہ معاملہ ہو، لیکن جیسے کہ ہم سپریم کورٹ رولز میں ہے کہ جب ایک اس قسم کی اپیلیں آتی ہیں تو 3 رکنی بینچ سنتا ہے. اب یہ 3 رکنی بینچ کے سامنے کیس ہے، لیکن حکومت آج بڑی تیار تھی، اور جس طرح حکومت کا غلبہ ہے عدلیہ پہ، تو کچھ بھی پاسبل ہو سکتا ہے. سائفر میں معاملہ ریمانڈ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی، کیونکہ حکومت کی جس طرح 26ویں اور 27ویں ترمیم میں حکومت نے جتنی عدلیہ پہ محنت کی ہے، تو اب اگر یہ سائفر کا کیس بھی یعنی ختم ہوتا ہے تو یہ حکومت کے لیے سیٹ بیک بھی ہے. تو دیکھتے ہیں اب کیا اصل تو معاملہ یہ ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی اور جو کمیٹی ہے وہ بینچ کس کے سامنے یہ کیس لگاتی. اگر وہ ججز جو لا کی ایکسپرٹی رکھتے ہیں وہ تو غالباً اس کیس کو نہیں، وہ کہیں گے کہ ایکویٹل وہ کیسے آپ اوور ٹرن کریں، لیکن دیکھتے ہیں کہ کون سے ججز اس کیس کو سنیں. اسناد ہمیں آپ بتائیے گا کہ 2 ممبر بینچ میں عمران خان صاحب کے آج 13 کیسز لگے، جن میں ایک کیس جو تھا وہ ان کی لیونگ کنڈیشنز کے اوپر ایک رپورٹ مانگی گئی تھی 2023 میں، جو کہ کرمنل پٹیشن 921 922 938 تھی. اس کے ساتھ ساتھ ان کے وکلا نے یہ درخواست بھی کی کہ ہمیں عمران خان صاحب سے ملنے دیا جائے تاکہ وہ کچھ انسٹرکشنز لے سکیں. تو ایک تو مجھے یہ لیونگ کنڈیشن جو 2023 میں مانگی گئی تھی اس کے اوپر کچھ آگاہ کیجیے گا، اور کیا وکلا کو کل ملاقات کی اجازت مل جائے گی عمران خان صاحب سے؟ دیکھیں، ایک تو کل سب کو حیرانگی ہوئی، اور آج صبح بھی، کہ یہ کیسز کیوں لگے ہیں 13 اکٹھے کیسز، اور ان میں انفریکچوس زیادہ کیسز ہیں، اور کچھ کیسز ہیں سب کو پتہ تھا، آبویس بات تھی کہ 3 رکنی بینچ سپریم کورٹ رولز کے مطابق اس کیس کی سماعت کر سکتا ہے، پھر وہ 2 رکنی بینچز کے سامنے کیوں لگائے. اب تو ماشاءاللہ سپریم کورٹ میں برڈن بھی نہیں ہے. یہ اس قسم کا یہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے یا کیا ویسے غلطی ہو گئی آفس کی طرف سے؟ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ ویسے یعنی یہ 13 جو کیسز تھے یہ ایک مقصد کے لیے ہی لگائے گئے. اب مقصد کیا پوشیدہ ہے وہ بھی چیزیں سامنے آ جائیں گی. 13 کیسز اور سماعت جو وہ 15 منٹ سے بھی زیادہ جاری نہیں رہی. آج یہ ہوا. پھر اس میں مختلف کیٹیگری کے کیسز تھے. جو کیس ایک تھا کہ جی لیونگ کنڈیشن عمران خان کی، وہ 2023 کا کیس تھا. اس پہ جو وکیل تھے عمران خان کے، لطیف کھوسہ صاحب، انہوں نے کہا کہ جب اس کی طرف حکومت کی طرف سے کوئی جواب نہیں ہے، اس پہ جو ہے وہ ریٹن جب وہ جواب مانگا گیا ہے، اٹارنی جنرل کو بھی کہا گیا ہے، رسپونڈنٹ کو بھی، اور یعنی کل بروز منگل کو یہ اب دوبارہ معاملہ دیکھا جائے گا. تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا حکومت کی طرف سے جواب آتا ہے. دوسرا، لطیف کھوسہ صاحب نے بار بار یہ کہا کہ مجھے اپنے کلائنٹ سے ملنا ہے، ملاقاتوں کی اجازت نہیں مل رہی. اب وہ اس پہ انہوں نے کہا جی کل ہم اس طرح آپ کو ڈائریکشن دے کے آپ اجازت کی یعنی نہیں دے سکتے ملاقات کی، پہلے حکومت کو پوائنٹ آف ویو سنیں. اب کل منگل ہے، منگل کو ویسے بھی ایک ملاقات کا دن ہوتا ہے. کچھ خبریں تو یہی ہیں کہ اب 8 فروری بھی گزر چکا ہے، کوئی اس قسم کا حکومت کو مسئلہ نہیں ہے. پھر عمران خان کی صحت کے حوالے سے بہت سی خبریں چلی ہیں، تو میں بھی کسی نہ کسی کو ملاقات کرنے کی اجازت مل جائے. تو لائرز کو ملاقات کرنے کی اجازت ملے گی یا فیملی کو؟ یہ اب دیکھنا ہوگا کہ کس کو ملتی ہے. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ کیونکہ جو کانفیڈنس ٹرسٹ جو وہ ایک بہت ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ مجھے ایک چیز لا کے پوائنٹ سے بتائیے گا کہ ملاقات کی اجازت کیا سپریم کورٹ کے اختیار میں ہے یا حکومت یہ اجازت دے گی؟ کیونکہ جج صاحب نے ایسا کہا کہ جی حکومت سے پہلے جواب چاہیے. دیکھیں، یہ تو سپریم کورٹ نہیں، حکومت بیسیکلی جیل مینول میں جو ہوتا ہے قیدی سے ملاقات کا جو ایک طریقہ کار وہ ہے، لیکن حکومت نہیں ملاقات کرا رہی. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے بھی ہیں لیکن ان پہ یعنی عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ بھی خاموش. سپریم کورٹ کا اب مسئلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی جو یہ معاملہ ٹیک اپ کیا ہے، بظاہر یہ بھی ہے کہ ان کے پاس بھی جوریسڈکشن نہیں ہے. اب ساری جوریسڈکشن ان کی اس قسم کے معاملات کی وہ آئینی عدالت کو چلے گی.
تو لیکن یحییٰ فریدی صاحب بظاہر اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے اب یہ کیسز لگائے ہیں. آج بھی صبح جب وہ فوکس سپریم کورٹ تھا تو کل بھی یہی سپریم کورٹ فوکس ہوگا. اب دیکھتے ہیں کہ کتنا آؤٹ کم نکلتا. اب حسنات ایک چیز اور بتائیے گا کہ کچھ کیسز تو انفرکچس ہو گئے, کچھ 2 ہفتے بعد چلے گئے. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سائفر کیس جو ہے وہ ری اوپن ہو رہا ہے. کیا یہ کیس ری اوپن ہو رہا ہے یا اس کے اوپر کوئی اپیل کی گئی ہے؟ دیکھیں آپ بھی ایک قانون دان ہیں, آپ کو پتا ہے کہ جب کوئٹل ہو جائے کسی بھی ہائی کورٹ سے تو پھر سپریم کورٹ میں بڑا ریئر چانس ہوتا ہے کہ وہ کوئٹل ختم ہو. سائفر کیس ایک سٹرانگ کیس تھا, لیکن جس طریقے سے اس کو چلایا گیا کہ جو سزا دی گئی وہ سارا یعنی اس ڈیو پروسیس فیئرنس کے تقاضے پوری نہیں ہوئی, اور اس جو سزا تھی اس کو جب وہ کویش کیا جسٹس عامر فاروق نے, ان کی ججمنٹ, تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح کا سائفر کیس یعنی چلایا گیا ٹرائل. بہت سے لوگ کہتے تھے کہ وہ ایک اسٹرانگ خان صاحب پہ کیس ہے, لیکن جو اوفینس ان پہ بن سکتا تھا اس سے بڑا اوفینس بنایا گیا تو کیس ہی خراب کر دیا. اب یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ جب وہ یہ دوبارہ معاملہ ہو, لیکن جیسے کہ ہم سپریم کورٹ رولز میں ہے کہ جب ایک اس قسم کی اپیلیں آتی ہیں تو 3 رکنی بینچ سنتا ہے. اب یہ 3 رکنی بینچ کے سامنے کیس ہے, لیکن حکومت آج بڑی تیار تھی, اور جس طرح حکومت کا غلبہ ہے عدلیہ پہ تو کچھ بھی پاسبل ہو سکتا ہے. سائفر میں معاملہ ریمانڈ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی, کیونکہ حکومت کی جس طرح 26ویں اور 27ویں ترمیم میں حکومت نے جتنی عدلیہ پہ محنت کی ہے, تو اب اگر یہ سائفر کا کیس بھی یعنی ختم ہوتا ہے تو یہ حکومت کے لیے سیٹ بیک بھی ہے. تو دیکھتے ہیں اب کیا اصل تو معاملہ یہ ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ فریدی اور جو کمیٹی ہے وہ بینچ کس کے سامنے یہ کیس لگاتی. اگر وہ ججز جو لا کی ایکسپرٹی رکھتے ہیں وہ تو غالباً اس کیس کو نہیں, وہ کہیں گے کہ کوئٹل وہ کیسے آپ اوور ٹرن کریں, لیکن دیکھتے ہیں کہ کون سے ججز اس کیس کو سنتے ہیں.